ہم پارلیمنٹیرین ہیں, میں نیشنل اسمبلی کا MNA ہوں, اسپیکر رہا ہوں, اور جب اتنی تذلیل ہوتی ہے تو یہ تذلیل ہماری نہیں ہوتی. مبارک زیب صاحب, جب کڑا وقت آیا پارٹی پر تو آپ کے حوالے سے بڑی خبریں گردش کر رہی تھی. شاہد کھٹک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مبارک زیب ووٹ نہیں دینے جا رہے. کیا سچویشن تھی؟ ایک منٹ. بات یہ ہے کہ ہمارا بھائی ریحان زیب خان جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ بہت FIR ہے, جیل بھی کاٹ ہے ان کے ساتھ. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس دن کا شہادت ہوا, اس دن ان کے گلی میں PTI کا مبلر ہے. اگر ہم دوسری طرف جا رہے ہیں تو ہم اپنے بھائی کے ساتھ غداری کریں. یہ سب جھوٹے. میں آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہوں, میں کل بھی خان صاحب کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ جب میرا بدن میں سانس ہے ساتھ, تب تک انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں. اگر بالفرض کوئی ساتھ میں ناراضگی دوبارہ سے ہوتی ہے, یا خان صاحب سے جس طرح آج بھی دوبارہ سے ایسا کوئی فنڈز آپ کو نہیں ملتے, خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی, پھر کیا لاہ عمل اختیار؟ نہیں, انشاءاللہ سب کچھ ملے گا. پارٹی ہمارا ہے اور میں پارٹی کا ہوں, اور میں ہمارا بھائی نے پارٹی کی بہت قربانی دے رہے. انشاءاللہ آج کے بعد کوئی گلی شکی نہیں آیا. مبارک زیب, یہ بھی بتائیے گا, آپ نے 4 ڈیمانڈز رکھی تھی جن میں 50 کروڑ فنڈ اور ساتھ میں گلظفر کے حوالے سے آپ نے ان کو صدارت سے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا. تو مطالبہ تو کیا آپ کا پورا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے؟ اچھا, 4 ڈیمانڈ ہماری اس طرح نہیں ہے کہ یار ہم یہ فرسٹ ڈیمانڈ ہے, یہ ہمارے علاقے کا ڈیمانڈ ہے. یہ میں نے لوگ میرے اوپر بہت بڑا اعتماد کیا, ہم نے بہت مینڈیٹ کے ساتھ ادھر آیا. ہمارے ڈیمانڈ کا مقصد یہ ہے کہ بھئی علاقے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو. اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ PTI کا مبلر ہے, میں PTI کے نام روشن کروں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ گلظفر کی بات کریں, گلظفر ہمارا سابقہ ہے, وہ ہمارے خلاف پیچھے پوسٹ وغیرہ کر رہے. میں اس لیے یہ بات کریں کہ بھائی ان کو سمجھاؤ, اگر نہیں سمجھاتے تو پھر اسے عہدے سے ہٹاؤ. تو عمران خان سے آپ ملنے آئے آج, کتنے خوش تھے اور کیا چیزیں تھی جو کہ ڈسکس کرنی تھی خان صاحب سے آپ نے؟ بہت خوشی کے ساتھ ادھر آیا, لیکن ملاقات نہیں ہوا. چلو اللہ خیر کرے, انشاءاللہ کل فرسو ترسو انشاءاللہ ملاقات ہو گیا, کرو گا انشاءاللہ. عمران خان کو بتائیں گے جو آپ نے کہا کہ زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ؟ نہیں, میں خان صاحب کو صرف یہ نہیں کہہ رہا, خان صاحب خود تو بہت مشکل میں ہے. میں صرف خان صاحب کے جو ہم نے 2 سیٹ جیت لیا, وہ خان صاحب کو گفٹ کرو گے. بھائی میں ہم نے 2 سیٹ جیت لیا, آپ کے لیے ادھر لے کر آؤ, آپ کے لیے گفٹ کر رہا ہوں. کیا گفٹ کر رہے ہیں, کیا دوبارہ بتائیے؟ سیٹ ہے, ہم نے 2 سیٹ جیت لیا, ایک NA اور ایک VK, ہم دونوں خان صاحب کو گفٹ کر رہا ہوں. گفٹ کرنے کے لیے آئے تھے خان اور صاحب؟ گفٹ کرنے کے لیے ادھر آیا. تو آپ کی پہلے کیا خان صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی ہے زندگی میں؟ نہیں, ہم نے نہیں ملاقات ہوئی. ریحان زیب کی تو ہوتی تھی نا, ملاقات ہو رہے, آپ کی نہیں ہوئی ابھی تک؟ ہم نے نہیں ابھی تک. آپ کو جو علاقے میں ووٹ ملا وہ عمران خان کی وجہ سے ملا یا آپ کا شخصی ووٹ بھی تھا اس میں؟ اس میں تو عمران خان کا بھی ہے, اور ریحان زیب کے مرنے کے بعد لوگ سمپتی کی وجہ سے میرے اوپر بہت بڑا اعتماد کیا, اس لیے کیا. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی کے اندر نہیں آتے, بہت کم آتے ہیں, کیا وجہ اسمبلی کے اندر کیوں نہیں آتے؟ آتی ہے, کیوں نہیں آتی یار, ہر روز آتی ہے. کہتے بہت کم آپ کی پریزنس ہوتی ہے اسمبلی کے اندر. تھوڑا بہت مجبوری ہے, مجبوری نہیں, بیجی ہے, مصروف ہے. کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی؟ مصروفیات تو بہت ہے, ہم تو MNA ہوں, آلریڈی مصروفیات زیادہ ہے. ہاں, اس لیے تو ہم کم گزارے ادھر اسمبلی میں. جب چیخو پکار دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے پر جب الفاظ کسے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ جی, ایسی پوچھ بس, آگے ہم نہیں بول رہے. اچھا یار, یہ اصل میں نا آپ لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں, یہ آپ میڈیا والے, آپ سے بصدی معذرت. یہ اس کو اردو مطلب اس مسئلے سے, کیونکہ یہ لینگویج بیریئر ہے, یہ تو ہر کسی کو ہوتا ہے. تو لینگویج جو ہے نا وہ مطلب آپ کی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ آپ کو کمیونیکیٹ کرتا ہے, لیکن اس پہ لوگ پھر مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ مہربانی کریں, اس سے اگر پوچھتے بھی تو ٹو دا پوائنٹ پوچھا کریں, کیونکہ اس کو لینگویج نہیں, اردو اتنا مشکل زبان نہیں ہے, لیکن ایکسپیرینس کے ساتھ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ انشاءاللہ اب آپ سیکھ لیں نا اردو, آپ سیکھ رہے ہیں. ابھی نہیں سیکھ لے یار, ابھی تو اکیڈمی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا مور اغریو موسا چلو اردو پہ 2 کیا, میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم 1-2 بجے سے ابھی تک کھڑا ہے, لیکن جیل جو وارڈن ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے کبھی کیا کہہ رہے, کبھی کیا کہہ رہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے بیوقوف, میرے خلاف مطلب دا شي لکه دا مقصد دا نه چې یار مونږ ته سپک نظر ګوري, زموږ پسې شاته قام ولاړ دی, دا هغې ته سپک نظر کتل دي, زموږ باندې قام اعتماد کړی دی. او دا هم نه ده چې یاره مونږ نه به په دې باندې د خان صاحب دغه وشي. مونږ د مخکې نه چې کوم دی مونږ ورکړي یو, مونږ ته نه د جیلونو نه یېرېږو, نه د FIR نه یېرېږو. په هر حال
تا خان سے انشاءاللہ مونگا جندر کو شکریہ. अच्छा मुबारक ज़ेब, ये बताइएगा किस मकसद के लिए आप यहाँ पर आए थे? आपने बार बार खान से मिलने की बात की, तो क्या पैगाम खान साहब से या क्या चीज़ है जो कि आप खान साहब से डिस्कस करना चाह रहे थे? अच्छा, मैं खान साहब से मिलने के लिए इधर इससे आया कि हमने 2 टिकट, एक नहीं दोनों हमने जीत लिया. वो बारी मैंडेट से मैं इधर खान साहब को गिफ्ट करूँगा, बस इसलिए इधर आया. जिंदाबाद. फैसल साहब, लास्टली बताइए, क्या गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से आपने उनके लिए ज़ोहराने का एहतमाम भी किया अपने घर पर, और कुछ खबरें गुज़श्ता रोज़ चली कि खान साहब ने उनके हवाले से कोई शुकूक व शुबात का इज़हार किया है, सोशल मीडिया पर ये खबरें रिपोर्ट हुई, तो आज कोई ख़ास पैगाम लेकर खान साहब के लिए पहुँचे थे मौलाना साहब का? देखिए, एक तो ये कि जो आप लोगों की रिपोर्ट ये गलत है, और वो कुछ आप में से दोस्त है कि वो चाहते हैं कि इस किस्म की डिस इन्फॉर्मेशन फैलाए. मैं उसकी मजम्मत करता हूँ. खान साहब ने कैटेगरिकली उसकी इस एक्शन की तारीफ़ की है, और हमने एक फैसला किया है कि जो भी लेजिस्लेशन होगी, जो भी कानून साजी होगी, अपोजिशन के तौर पर जो है ना, हम दोनों पार्टियाँ मुश्तरका तौर पर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे. मौलाना भी अपोजिशन का हिस्सा है, सब अपोजिशन का हिस्सा है. जो भी फैसला होगा हमारा मुश्तरका होगा. आप लोग देख रहे हैं कि हम 2 बजे हमारा टाइम था. ये हमारे बच्चर साहब जो है ना, ये अपोजिशन लीडर है पंजाब के. मुबारक ज़ेब साहब जो है ना हमारे बाजौड़ के MNA हैं, और ब्रिगेडियर साहब हमारे KPK से जो है ना एंटी करप्शन के एडवाइज़र है. उसके ऊपर आज जो है ना खान साहब के साथ हमारी जो एक रूटीन में कमिटमेंट होती है उसके मुताबिक हमारी मीटिंग थी. लेकिन मेरे ख्याल में 5 घंटे, अभी क्या टाइम है? 6 बजे 4 घंटे जो है ना मैं इंतज़ार करवाया. हमारे पास सुपरिटेंडेंट जेल आया हुआ था, और उन्होंने हमें कमिटमेंट की थी कि जब कोई आएगा तो उसको इज़्ज़त के साथ बिठाया जाएगा, या क्या जो तरीक़ाकार है वो एक कानून के मुताबिक होगा. लेकिन आज हमने 4 घंटे यहाँ गुजारे, हमारी मुलाकात नहीं करवाई जानबूझ के, और जो हमारे साथ सुपरिटेंडेंट साहब ने और DIG ने आके असेंबली में एक कमिटमेंट की थी, वो कमिटमेंट उन्होंने पूरी तरह जो है ना उसको वायलेट किया. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सिस्टम चलते हैं कानून और आइन के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक चलते हैं. जब कोई खुद कानून, आइन और रूल्स का रिस्पेक्ट ना करे, हम पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं नेशनल असेंबली का MNA हूँ, स्पीकर रहा हूँ, और जब इतनी तजलील होती है तो ये तजलील हमारी नहीं होती. ऐसी पूछ, बस आगे हम नहीं बोल रहे. अच्छा, उर्दू इतना मुश्किल ज़बान नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ इंशाल्लाह, वक्त के साथ साथ सब कुछ अब इंशाल्लाह आप ठीक सीख लें ना उर्दू, आप सीख रहे हैं. अभी नहीं सीख ले, आराम तो अकेडमी तो नहीं. आइएगा आज. कड़ा वक्त जब